جس کے قبضے میں سارا ملک ہے اور جس کے قبضے میں ساری بادشاہت اور ساری سلطنت ہے، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا اور طاقت رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جب اپنی وجاہت کا ذکر کیا، اپنی شانوں اور رفتوں کا ذکر کیا، اور ہم لوگوں کو، اہل ایمان کو اللہ پاک جل شانہ نے یہ بات سمجھائی کہ اے لوگو، اے دنیا والو، یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالی تم پر رحمتیں کرتا جا رہا ہے، تمہیں برکتوں سے نوازتا جا رہا ہے، تمہارے درجات کو، تمہاری عظمتوں کو بلند کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس کی بادشاہت سے، اس کی وجاہت سے غلط فائدہ نہ اٹھانا، غلط سوچ اور غلط فکر اپنے اندر نہ پیدا کرنا، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کی ربوبیت کے سامنے ہمیشہ سر تسلیم خم کر دینا، اپنی ذات کو ہمیشہ عاجزی اور انکساری کا نمونہ بنانا، اور اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں کمزور تصور کرنا، کیونکہ اللہ بڑا بادشاہ ہے۔ اللہ کے قبضے میں ساری کائنات ہے، زمین بھی ہے اور آسمان بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی ذات وہ ذات ہے، جب کسی چیز کو وہ جس چیز کا حکم دیتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی رازق ہے تو رزق کے اندر وسعت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، وہ ہر مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی زندگی کا مالک ہے اور موت کا مالک ہے، زندگی اور موت تمہیں عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، اور اللہ جس چیز کا حکم دے اس پر عمل کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے، اور جس چیز سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں روک دے، تمہیں منع کر دے، تو اس چیز سے رک جانا، منع ہو جانا، یہی تمہاری کامیابی ہے۔ اگر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر نہیں کرو گے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے، تو پھر جان لو اللہ تبارک و تعالی قادر ہے، ہر چیز پر قوت رکھنے والا اور طاقت رکھنے والا ہے۔ اور فرمایا اللہ وہ ہے جو چاہے وہ عطا کر دے، اور جو چاہے اس کو روک دے۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی قدرت، اللہ وحدہ لا شریک کی بادشاہت ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالی وہ ہے جسے چاہتا ہے زندگی عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے موت عطا فرما دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عزت سے محروم کر دیتا ہے، عزت کو روک دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ میں خالق ہوں، جسے چاہوں رزق عطا کر دوں،
اور جسے چاہوں رزق کو روک دوں، جسے چاہوں شفا عطا کر دوں اور جسے چاہوں بیماری میں مبتلا کر دوں، اور جسے چاہوں عزت کا تاج پہنا دوں اور جسے چاہوں ذلت کی دلدل میں گرا دوں۔ یہ فرمایا میں اللہ کی طاقت ہے، میں اللہ کی قدرت ہے، میں اللہ کی قادریت ہے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور حضور نبی رحمت شفیع الامم امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ فرمایا یوں عرض کیا کرو اللہ کی بارگاہ میں اور ہمیشہ عاجزی کے ساتھ عرض کیا کرو، اے مالک الملک، اے خالق دو جہاں، اے ساری طاقتوں کے مالک، تو جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عزتوں کے تاج دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلتوں میں ڈبو دیتا ہے۔ یہ تیری بادشاہت ہے اے اللہ، ہم پر اپنا ہمیشہ کرم رکھنا، ہم پر ہمیشہ اپنی مہربانی رکھنا، ہم پر ہمیشہ اپنا فضل کرنا، کیونکہ ہم عاجز ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ناتواں ہیں۔ تو طاقتوں کا مالک ہے، تو بادشاہتوں کا مالک ہے اور ہر چیز پر تیری بادشاہی چلتی ہے۔ تو یہ چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور ہدایت عطا فرمائی، اور ہم لوگوں کو بالخصوص اللہ وحدہ لا شریک نے اس چیز کا درس دیا کہ وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کو تو میں نے بڑی شانیں عطا فرمائیں، ان کو تو میں نے بڑی رفتیں عطا فرمائیں، ان کو تو بڑی بادشاہتیں عطا فرمائیں، اور ہم لوگ چونکہ امتی ہیں اور ہم لوگ کمزور ہیں، ہماری رائے پر کچھ بھی نہیں ہوتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام زبان ہلائیں تو قرآن نازل ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے پھر دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اے انسان، تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کا بادشاہ اللہ ہے؟ یہ متنبہ کیا انسان کو، انسان توجہ کر، کیا تمہیں یہ چیز معلوم نہیں ہے؟ کیا تیرے علم میں یہ چیز نہیں ہے کہ زمین کا مالک بھی اللہ ہے، آسمان کا مالک بھی اللہ ہے؟ جب چاہے زمین کو ریزہ ریزہ کر دے، جب چاہے آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، کیا اس کی طاقت کو تو کیوں نہیں تسلیم کرتا؟ اے انسان تسلیم کر، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یعذب لمن یشاء اناسا ویعذب لمن یشاء۔ فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، وہ جو چاہے پیدا کرے، اناسا ویذھب لمن یشاء الذکور، جسے چاہے بیٹے عطا فرمائے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرما دے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ اور پھر فرمایا جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرما دے اور جسے چاہے دونوں سے محروم کر دے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اس لیے سمجھائی کہ آج کے دور کے اندر ہم انسان تکبر کرتے ہیں،
مال ہو جائے وہ بھی ہمارے تکبر میں آ جاتا ہے، اولاد ہو جائے وہ بھی ہمارے تکبر کا باعث بن جاتی ہے۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا یہ اولاد دینے والا میں اللہ ہوں، رزق دینے والا میں اللہ ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں دونوں سے نواز دیتا ہوں۔ اور پھر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں ان کو چاہتا ہوں تو نہیں نوازتا، یہ اللہ کی بادشاہت ہے، انسان تیرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ مال اور یہ تمہاری اولاد کیا اس قابل ہیں کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب عطا فرما دے؟ کیا تمہارا مال تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا دلا دے گا؟ کیا تمہاری اولاد تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا دلا دے گی؟ فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ رب کی رضا، رب کی خوشنودی، رب تبارک و تعالیٰ کی محبت کب حاصل ہوگی؟ جب انسان عاجزی کے ساتھ اپنی جبین نیاز جھکا دے گا اللہ کی بارگاہ میں اور عاجز ہو جائے گا، باری تعالیٰ تو ساری طاقتوں کا مالک ہے، تو جس حال میں مجھے رکھ میں اس حال میں تیری رضا پر راضی۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ہم انسانوں کو یاد کروائی اور یاد دلائی کہ میں مالک ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں قدرت والا ہوں۔ اور پھر دوسری چیز بڑی قابل توجہ ہے، بڑی خوبصورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ فرمایا وہ اللہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ موت اور زندگی دونوں پتہ چلا کہ یہ مخلوق ہے، زندگی بھی مخلوق ہے اور موت بھی مخلوق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بیان فرمائی کہ اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں دیکھ سکوں، تمہاری آزمائش کر سکوں، تمہارا امتحان لے سکوں، اور دیکھ لوں کہ تم میں سے کون بندہ ہے جو موت کے ڈر سے رب سے ڈرتا ہے، اور زندگی کی رونقوں کو دیکھ کر رب تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف اپنے دل سے نکال کر اپنی زندگی عیاشی اور مکاری کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور ساتھ ہی یہ چیز بھی ذہن نشین رکھیں کہ انسان کی زندگی کا مدار انسان کی روح کے ساتھ ہے۔ انسان کے وجود کے اندر روح نہ ہو تو انسان زندہ نہیں ہوتا۔ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر کے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا فرمایا تاکہ تمہیں امتحان لے سکوں، تمہاری آزمائش کر سکوں، اور یہ ساری چیزیں تمہارے امتحان کے لیے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زندگی اور موت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں اپنے احکامات دیتا ہوں، اپنا حکم دیتا ہوں، اور کچھ ممنوعات دیتا ہوں، یعنی کئی ایسے عمل ہیں جن کے کرنے کا میں اللہ حکم دیتا ہوں، اور کئی ایسے عمل ہیں جن سے میں اللہ تبارک و تعالی منع کرتا ہوں۔ تو گویا دو چیزیں انسان کے وجود کے سامنے آئیں، زندگی بھی سامنے آئی اور موت بھی سامنے آئی۔ زندگی سے یہ سبق ملا کہ اللہ پاک فرماتا ہے ایکم احسن عملا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون اپنی زندگی کو دیکھ کر اللہ کے احکام کے مطابق جو اللہ حکم دیتا ہے اس حکم کے مطابق عمل کر کے اپنی اخروی، اپنی حقیقی اور اپنی بعد کی آنے والی زندگی کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اور کون ایسا بندہ ہے جو احکام شریعت کو دیکھتا تو ہے، احکام اللہ کو سنتا تو ہے، احکام اللہ کو سن کر ان پر عمل نہیں کرتا،
ان کو سمجھ نہیں پاتا اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ فرمایا کہ اس کی انسان کی مثال اس جانور جیسی ہے کہ جس کے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہو کے بات کرے، وہ سنتا تو ہے لیکن سمجھ نہیں سکتا۔ اور قرآن مجید میں اس کی مثال اللہ پاک نے بیان فرمائی، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ فرمایا بظاہر تو وہ انسان ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے اللہ کے حکم کو سمجھتا نہیں۔ اللہ نے جس چیز سے منع کر دیا اس چیز سے منع نہیں ہوتا۔ لا یعقلون، گویا وہ انسان تو ہے لیکن اس کے اندر عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں آج ہم لوگوں کو سمجھنی ہوگی۔ اور پھر ساتھ ہی یہ چیز بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری آزمائش کرتا ہے کہ کون اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر کے فرما برداری اختیار کرتا ہے، اور کون شریعت کے بیان کردہ اصولوں کو چھوڑ کر اپنی من مانی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ اب زندگی دونوں انسان بسر کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے، دونوں انسانوں کی زندگی میں فرق ہے۔ ایک اللہ کی رضا کے مطابق کر رہا ہے اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو چھوڑ کر رہا ہے۔ اب یہاں سے یہ چیز بھی ہمارے سامنے آئی کہ ہم لوگوں کو زندگی گزارنی ہے، ہر کسی نے زندگی گزارنی ہے۔ تو زندگی گزارنے کا ایک مقصد رب تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو شریعت عطا فرمائی، فرمایا اس شریعت کے مطابق عمل کرے، جس کا عمل خالص ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو، لیکن وہ شریعت کے پیروکار نہ ہو، شریعت کے بیان کردہ احکام کے مطابق نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ وہ بھی ناکام ہو جائے گا۔ یعنی مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کمانے کا حکم دیا، بچے پالنے کا حکم دیا، گھر کے اخراجات چلانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ایک بندہ سود کا کاروبار کرتا ہے، بچوں کے لیے پیسہ لا رہا ہے، گھر چلانے کے لیے پیسہ لا رہا ہے، لیکن حرام لا رہا ہے، شریعت اسلامیہ کی روشنی میں نہیں لا رہا۔ مقصد اس کا درست ہے کہ پیسہ گھر میں لانا ہے، بچوں کو کھلانا ہے، لیکن اس کا طریقہ شریعت اسلامیہ سے ہٹ کر ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر ایسا شخص، اس کی محنت رب تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ محنت اس شخص کی اللہ پاک قبول کرے گا جو دونوں چیزیں اس کے پیش نظر ہوں، رب کی رضا بھی مطلوب ہو اور شریعت اسلامیہ اور دین اسلام بھی مطلوب ہو۔ یعنی رب نے حکم دیا حلال کماؤ تو وہ حلال کماتا ہے، رب نے حکم دیا حرام سے رک جاؤ تو وہ حرام سے رک جاتا ہے۔ اس کی زندگی کیا ہے؟ اس کی زندگی کامیاب زندگی ہے، اس نے اپنے آپ کو شریعت اسلامیہ کا پابند بنا لیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو یاد رکھو، اپنے عمل کو کامیاب کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو مکمل کرنے کے لیے یہ چیز یاد رکھو، انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ، تمہارا معبود، تمہارا خالق وہی اللہ ہے، وہی بادشاہ ہے، وہ تمہارا معبود ہے۔ اسی کی عبادت کرنا، اس سے ہٹ کر کسی کی عبادت کی طرف نہ جانا۔ اور فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، فرمایا کہ جو کوئی یہ آرزو کرتا ہے، جو کوئی یہ تمنا رکھتا ہے کہ میں رب تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کروں، اور جس کو یہ اللہ کی بارگاہ میں امید ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، جانا تو ہر کسی نے ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، ہر کوئی اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جائے گا۔
موت کا ذائقہ چکھے گا، لیکن کیا فرمایا جو یہ چاہتا ہو کہ میری زندگی اچھی بن جائے، میری زندگی خوبصورت بن جائے، تو وہ کیا کرے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ اچھے اور صالح عمل کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنائے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ وہ رب اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، وہ لم یلد ولم یولد کی شان اور عظمت کا مالک رب ہے۔ اس رب کے سامنے ہمیشہ اپنی جبین نیاز جھکائے رکھنا۔ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں کہ بندے کا عمل وہ قبول ہوگا جو اس نے خالص رضاء اللہ کے لیے کیا ہوگا، شرک سے پاک کیا ہوگا، رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا ہوگا۔ اور پھر انسان کی زندگی بڑی ہی خوبصورت زندگی ہے، اور اس زندگی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو مسلط کر دیا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، موت مسلط کرنے کا مقصد تاکہ انسان اپنی زندگی کو کامیاب بنائے اور دیکھے رب تبارک و تعالیٰ کہ کون بندہ اچھے اعمال کرتا ہے اور کون بندہ رب تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے۔ اور پھر موت اور حیات، اچھائی اور برائی دونوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے یکجا کیا۔ فرمایا کہ موت انسان کے خاتمے کا نام ہے اور زندگی انسان کی بقا کا نام ہے، اور پھر موت کے بعد انسان کو بقا ہے، یعنی انسان زندہ ہو جائے گا۔ اس موت کے بعد پھر انسان کو دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اور جانچ کرنا چاہتا ہوں کس چیز کی، کہ کون ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور کیسی اطاعت کرتا ہے۔ اور آخرت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو انعامات دے گا، نیک لوگوں کے درجات کو اللہ پاک بلند کرے گا، نیک لوگوں کو جنت کے بالا خانے عطا فرمائے گا، اس وقت کسی انسان کو اعتراض کی گنجائش نہ رہے۔ ورنہ اگر یہ نظام نہ ہو زندگی کا اور موت کا، تو پھر کل قیامت کے دن کوئی اعتراض کر سکے کہ میں بھی انسان ہوں، یہ بھی انسان ہے، اس کو اعلیٰ درجے دیے جا رہے ہیں، اس کو اعلیٰ محلات دیے جا رہے ہیں، مجھے کیوں نہیں دیے جا رہے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے کا طریقہ دیا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، زندگی کا مقصد نیک عمل ہے، زندگی کا مقصد رب تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، زندگی کا مقصد رب کے حکم کے مطابق بسر کرنا ہے، زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو اپنے سامنے رکھ کر ممنوعات سے روک کر اللہ کی رضا کے مطابق بسر کرنا، اس کا نام زندگی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یہ دنیا، جس دنیا کے پیچھے لگ کے آج ہم لوگوں نے رب کو بھلا دیا، رب کے احکام کو چھوڑ دیا، دین کو چھوڑ دیا، شریعت کو چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا، صرف مقصد رہ گیا دنیا حاصل کرنا، دنیا کے اوپر پیسہ کمانا، اچھا مکان بنانا، اچھے معمولات دنیا کرنا، یہ ہر انسان کی زندگی کا مقصد اور خواہش ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اے انسان جان لے یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے، یہ دنیا کی زندگی تمہیں نفع نہیں دے گی، یہ دنیا کا متاع، یہ دنیا کی ساری چیزیں تجھے نفع نہیں دیں گی۔ کیوں؟ وَمَا تُقَرِّبُكُمْ إِلَّا عِنْدَنَا زُلْفَىٰ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ إِلَّا بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ، کیا یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد اس قابل ہے کہ تمہیں رب کے قریب کر دے؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ فرمایا،
وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور آخرت کا گھر ضروری ہے، یعنی آخرت کی تیاری، آخرت کے معمولات اللہ پاک نے فرمایا وہ ضروری ہیں۔ یہ دنیا تو کیا ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کتنا اچھا ہوتا اگر انسان ان معمولات کو سمجھ جاتا۔ یہ انسان کو متنبہ کیا، بڑا سخت قسم کا جملہ ہے یہ۔ اگر انسان اس چیز کو سمجھ جاتا کہ آخرت کا گھر یقینی اور حقیقی گھر ہے تو پھر کیا کرتا؟ پھر دنیا کی عیاشی، دنیا کی محبت، دنیا کا مال اس کو اپنے زیر سایہ نہ لاتا، دنیا کی محبت میں اپنے آپ کو مغلوب نہ کرتا، بلکہ دنیا کو اپنے مغلوب کر کے رب کی محبت کو غالب کرتا اور رب کی محبت کو اونچا رکھتا۔ لیکن انسان نے کیا کیا؟ انسان نے دنیا کی محبت، جاؤ منصب کی محبت، مال اولاد کی محبت، اس محبت کو اپنے پیش نظر رکھا اور رب کے حکم کو چھوڑ دیا، رب کے احکام کو چھوڑ دیا۔ تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، گویا وہ انسان سمجھتا ہی نہیں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ فرمایا اے لوگو، جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہے، یعنی جو تمہیں عطا کیا گیا ہے، یہ زندگی کی معمولات، فرمایا یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ آج ہم لوگ نظر کرتے ہیں اپنے مال کی طرف، آج ہم لوگ نظر کرتے ہیں اپنی اولاد کی طرف، تو اللہ پاک نے فرمایا یہ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور یہ دنیا کی زینت ہے، اور ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ ثواب کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ ثواب کا مالک کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ تو فرمایا بہتر اور زیادہ اجر تمہارے لیے اللہ کے پاس ہے، اور وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، فرمایا کیا تم یہ بات سمجھتے نہیں کہ اللہ کتنا قادر ہے، اللہ کتنی طاقتوں کا مالک ہے؟ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما کے ہم انسانوں کو اس چیز کی طرف توجہ دلائی کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکا دو، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز کرو۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، فرمایا بے شک زمین پر موجود چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا ہے۔ زمین پر کتنی ایسی چیزیں ہیں، کتنی مخلوق ہے جو زمین کی زینت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہماری فصل بڑی خوبصورت ہو گئی، ہمارا دل خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے کہ کتنا اللہ پاک نے کرم کیا۔ ہم زمین پر دیکھتے ہیں نباتات کو، زمین پر دیکھتے ہیں چرند پرند کو، زمین پر دیکھتے ہیں پہاڑوں کو، زمین پر دیکھتے ہیں فصلوں کو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کیا انسان تو سمجھتا نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں، یہ پہاڑ تو زمین کی خوبصورتی کے لیے ہے، یہ فصلیں تو زمین کی خوبصورتی کے لیے ہیں، یہ درخت یہ تو زمین کی خوبصورتی کے لیے ہیں۔ اے انسان غور کر، تو نے اپنے دل کی خوبصورتی کے لیے کیا خریدا ہے، اپنے دل کی خوبصورتی کے لیے کیا بنایا ہے، اپنے دل کی خوبصورتی کے لیے تو نے کون سا عمل کیا ہے؟ ذرا نظر کر اور توجہ کر اور دیکھ کہ تیری زندگی کا مقصد کیا تھا اور تو نے اپنی زندگی کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا۔ اور پھر اللہ پاک نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اب یہ بڑی خوبصورت بات رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی ذات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بیان فرما دی۔ فرمایا وہی اللہ ہے، وہی بادشاہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن کی قلیل مدت میں بنایا۔ ہم لوگوں سے ایک دیوار نہیں 6 دنوں میں بنتی، ہم لوگوں سے ایک مکان نہیں 6 دنوں میں بنتا،
تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس زمین کو اور آسمان کو 6 دنوں میں رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور بنایا، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ یہ جو عرش کی ہم خوبصورتی دیکھتی ہیں، عرش کی ہم لوگ چمچماہٹ دیکھتی ہیں، اس کے اوپر سورج، چاند اور ستاروں کی چمک کو دیکھتے ہیں، کتنا خوبصورت ہے۔ رب نے فرمایا اس کو پانی پر ٹھہرایا ہوا تھا، یہ پانی پر تھا۔ پس رب تبارک و تعالیٰ نے انسان تیرے لیے، تیری زندگی کے لیے اس کے اندر زمین کو پیدا کر دیا، زمین کو بنا دیا، اس لیے تاکہ تو اچھے عمل کر سکے۔ اب یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سمجھا دی، اور ہماری طاقت، ہماری قوت، ہمارا ملکہ کتنا ہے وہ ہم انسان از خود جانتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا غور کرنے کا مقام ہے انسان تیری ذات کے لیے، اور رب کی بارگاہ میں غور کیا کر، رب کی بارگاہ میں سوچا کر کہ تو کیا تھا، تمہیں کیا سے کیا بنا دیا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے انسان کو اور اچھے عمل کرنے والوں کو ان کے درجے بھی بیان فرمائے۔ اچھے عمل کرنے والوں کو اللہ پاک کی طرف سے جو جزا ملے گی اس کا تذکرہ بھی رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا۔ فرمایا جو کوئی نیک عمل کرے گا، ایمان لایا اور نیک عمل کیے، تو کیا ہوگا؟ اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی عمل لے کر آیا، رب تبارک و تعالیٰ اس کو درجہ عطا فرمائے گا، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ لے کر آیا وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا۔ تو فرمایا انسان غور کر، اولئک لہم جنات عدن تجری من تحت الانہار یخلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ اللہ پاک نے فرمایا جو اچھے عمل کرنے والے ہوں گے ان کے لیے ہمیشگی کا گھر جنت ہوگا۔ جنہوں نے اچھے اعمال کیے، اچھی سوچ اور فکر کو اپنے اندر پیدا کیا، کیا ہوگا؟ ہمیشگی کا گھر ان کے لیے ہوگا۔ اور پھر دوسری چیز اللہ پاک نے بیان فرمائی، ان کو اللہ پاک جنت کے باغات عطا فرمائے گا، اور اس جنت کے اندر نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس جنت کے اندر بڑی خوبصورتیاں ہوں گی، اس جنت کے اندر بڑے اچھے معمولات ہوں گے۔ جنتی جس چیز کی آرزو کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے فضل اور اپنی رحمت سے وہ چیز عطا فرما دے گا۔ یہ جنتی کی شان ہوگی۔ اور پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ کس بندے کو؟ جس نے اعمال صالح کیے، آمنوا وعملوا الصالحات۔ اور پھر اس کو ریشم کے خوبصورت کپڑے پہنائے جائیں گے۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان مرد کے لیے ریشم جو ہے وہ منع کر دی، کنگن جو ہے وہ منع کر دیے، لیکن اس انسان کے لیے رب نے رکھ دیے آخرت کے لیے جس نے اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی بنا لی، اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز کو بسر کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے انعامات، اس کے لیے نوازشات، اس کے لیے برکات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہاں ان کو تختوں پر ٹیک لگانے کے لیے خوبصورت تکیے دیے جائیں گے، وہ وہاں بیٹھیں گے اور رب کا شکر ادا کریں گے، یا اللہ تیری کتنی مہربانیاں ہوئی، دنیا میں رہتے ہوئے میں نے تیری رضا کے مطابق زندگی بسر کی، تو نے آج میرے سارے اعمال کا اجر مجھے عطا فرما دی۔ اور پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ اس وقت پھر بندہ کہے گا باری تعالیٰ یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے میرے رہنے کے لیے، کتنا خوبصورت مقام ہے میرے آرام کرنے کے لیے، کتنا خوبصورت پانی ہے میرے پینے کے لیے، کتنا خوبصورت دودھ اور نور ہے میرے استعمال کے لیے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے کس بندے کے لیے؟ آمنوا وعملوا الصالحات،
جس نے اعمال صالح کیے اور اچھے عمل کرتا رہا اور اللہ کے حکم جو حکم دیا رب نے اس کے مطابق زندگی بسر کرتا رہا، جس سے منع کیا رب نے اس سے منع ہوتا رہا، تو کیا ہوا؟ اللہ پاک نے اس کو درجے، مرتبے، رفتیں اور شانیں عطا فرما دی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری چیز بیان فرمائی، والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترهقهم ذلہ ما لهم من اللہ من عاصم کانما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور جنہوں نے برائیاں کمائیں، جنہوں نے کیا کیا؟ برے اعمال کیے، برائیاں کمائیں، جزاء سیئۃ بمثلها، اور فرمایا ان کی برائی کا بدلہ اس کے برابر ہوگا، یعنی جو برائی تم نے کی ہوگی اس کا بدلہ تمہیں برا ملے گا۔ ما لہم من اللہ من عاصم، اور کیا ہوگا؟ کوئی قیامت کے دن انہیں اللہ کی بارگاہ سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ بڑی قابل توجہ چیز ہے۔ فرمایا کہ قیامت کا دن ہو جائے گا، یہاں دنیا میں رہتے ہوئے ڈنکے فساد کر کے بچ جاتے ہو، فراڈ کر کے بچ جاتے ہو، چوری اور کرتا ہے پکڑا کوئی اور جاتا ہے، قتل اور کرتا ہے مجرم کوئی اور بن جاتا ہے۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے وہاں تمہیں رب کی بارگاہ سے کوئی بھی چھڑانے والا نہیں ہوگا، اور کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ تمہارے حق میں کوئی کہہ سکے کہ اس بندے کو چھوڑ دیا جائے، یہ میرا سیری تھا، یا میرا کام کرنے والا، یا مجھے اس سے بڑی محبت ہے، یہ میرا بھائی ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا عزیز ہے، میرا مقرب ہے۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا قیامت کے دن کسی کو ایسی اجازت نہیں ہوگی۔ کانما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، اور ان کے چہروں پر اندھیری رات کے ٹکڑے ڈال دیے جائیں گے، یعنی کہ ان کے چہروں کو چھپا دیا جائے گا، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اب یہ تمہارا ٹھکانہ ہے دوزخ، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے جہنم، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے آگ، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے عذاب، اب اس کے اندر رہو اور ہمیشہ اس کے اندر رہو، اس سے تمہیں کوئی چھڑا اور بچا نہیں سکے گا۔ اور پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ ما لهم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ اب یہ بھی بڑی خوبصورت چیز ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس دن کے آنے سے پہلے رب کو منا لو، رب کا حکم مان لو، یعنی کون سا دن؟ قیامت کا دن۔ قیامت آنے سے پہلے رب کو راضی کر لو، یہ رب مہلت دے رہا ہے، رب اجازت دے رہا ہے کہ قیامت تک تمہارے پاس وقت ہے، قیامت آنے تک تمہارے پاس مہلت ہے، قیامت آنے تک تمہیں ڈھیل ہے، قیامت آ جائے گی، اس سے پہلے رب کو منا لو۔ اگر رب کو نہ منا سکے، رب کو راضی نہ کر سکے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ٹلنے والا نہیں ہوگا۔ یہ رعایت دے کر اللہ پاک نے ساتھ ہی دوسری چیز فرمائی، فرمایا رب کا حکم مان لو جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں ہوگا، یعنی عذاب آئے گا، وہ عذاب ٹلنے والا، جھکنے والا، ہٹنے والا نہیں ہوگا۔ اس عذاب سے پہلے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کر لو، انکساری کر لو، رب کو منا لو۔ اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ نہ ہوگی، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے کئی پناہیں مل جاتی ہیں، کہیں نہ کہیں انسان چھپ جاتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن پناہ بھی کوئی نہیں ہوگی اور تم انکار بھی نہیں کر سکو گے۔ یہاں دنیا میں پناہیں بھی مل جاتی ہیں، انکار بھی کر دیتے ہیں، یعنی جھوٹ بولا ہوا ہو، گناہ کیا ہوا ہو، قتل کیا ہوا ہو، کسی کو 4 پیسے دے کر ساتھ لے جائیں، کہہ دینا اس نے کوئی نہیں کیا، بات بن گئی۔ رب نے فرمایا بڑی خوبصورت بات رب نے فرما دی، فرمایا کہ تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ بھی نہیں ہوگی رب کی بارگاہ کے علاوہ، اور تم انکار بھی نہیں کر سکو گے، تمہارا ساتھی بھی کوئی نہیں ہوگا۔
تمہارا گواہ بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو حاضرین محترم، انسان کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ ہم کس لیے اس دنیا میں آئے؟ کون سی زندگی ہم بسر کر کے جا رہے ہیں؟ یہ ہر بندہ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر اپنا مطالعہ کرے اور اپنی زندگی کو دیکھے کہ یار کیا میں کیا ہوں۔ ہمارے بڑے کتنے آئے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، ہر کوئی چلا گیا، آج اس کی باری، کل میری باری۔ کہیں بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی انسان کہے کہ میں باقی رہ جاؤں گا، میں زندہ رہ جاؤں گا۔ نہیں، رب تبارک و تعالی نے فرمایا انسان تو باقی رہنے والا نہیں ہے، تو زندہ رہنے والا نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں تجھے آنا ہی پڑے گا۔ سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار۔ اس دن سے ڈر جس دن رب تبارک و تعالی تیرا چہرہ، تیرا منہ دوزخ کی آگ میں ڈال دے گا۔ جس طرح آج ہم لوگ کسی کو پکڑ کر پانی میں غوطے دیتے ہیں، اس دن وہ آگ کا سیلاب ہوگا، اس کے اندر رب تبارک و تعالی نے فرمایا بالوں سے پکڑ کر فرشتے اس آگ دیکھتی ہوئی کے اندر انسان کے چہرے کو ڈال دیں گے۔ تو اس لیے رب نے فرمایا اے لوگو، اس ہولناک دن سے پہلے رب کو منا لو، رب کو راضی کر لو۔ اور رب کتنا مہربان ہے، جب تم رب کی بارگاہ میں آ جاؤ گے، رب سے معافی مانگو گے، رب گناہ معاف کر دے گا، رب تمہارے درجے بلند کر دے گا، رب تمہاری نیکیاں بڑھا دے گا۔ اور پھر اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا جو بندہ قیامت آنے سے پہلے، موت آنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں گر جائے گا، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے معافی مانگے گا، تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو صرف معاف نہیں کرے گا، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ گناہ کیا انسان نے لیکن انسان ایماندار ہو گیا، گناہ کیا انسان نے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا ہو گیا، گناہ کیا انسان نے رب کی بارگاہ میں رونے والا، گڑ گڑانے والا ہو گیا، تو رب نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ میں رب جب تمہارے اوپر مہربانی کروں گا، تمہارے اوپر اپنا فضل کروں گا، تو کیا ہوگا؟ تمہارے سیئات حسنات کے اندر تبدیل کر دوں گا، یعنی تمہارے گناہ نیکیاں بنا دوں گا۔ کب؟ قیامت آنے سے پہلے، موت آنے سے پہلے اپنے رب کو منا لو۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ زندگی کا بھی مقصد ہے، موت کا بھی مقصد ہے، نہ زندگی بے مقصد ہے نہ موت بے مقصد ہے، موت کا بھی نظام ہے اور زندگی کا بھی نظام ہے۔ اور موت صرف اس لیے رکھی، آج ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی انسان اگر دنیا سے جاتا نا تو ہم لوگ اس کو سنبھالتے کیسے، یہ دنیا میں کہاں کہاں تک سماتے۔ رب قادر ہے، رب چاہتا تو زمین کو بڑھاتا چلا جاتا، کسی کو موت نہ آتی، آدم سے لے کر آج تک کوئی بھی نہ مرتا، ہر کوئی زندہ رہ جاتا۔ کیا رب اس کو طاقت نہیں دے سکتا تھا اپنی زندگی گزارنے کی؟ کیا رب تبارک و تعالی زمین کو وسعت نہیں دے سکتا تھا کہ اس کے اندر انسان سما جائیں؟ لیکن رب تبارک و تعالی نے زندگی اور موت کا نظام رکھا اس لیے کہ انسان، زندگی تیری رب کی بندگی کا مقصد ہے، تیری زندگی کا مقصد رب کی بندگی ہے، تیری زندگی کا مقصد رب کی رضا ہے، تیری زندگی کا مقصد رب کو راضی کرنا ہے۔ دنیا کی محبت میں آ کر رب کو چھوڑ دینا یہ دنائی نہیں ہے، دنیا کے پیچھے لگ کے رب کے حکم کو چھوڑ دینا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اے انسان، تو بڑا عقل مند ہے، تجھے تو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، احسن تقویم کا پیکر بنایا ہے اور عقل سلیم کا مالک بنایا ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ خاص کر دی کہ اشرف المخلوقات بھی ہے، اشرف المخلوقات کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز سے زیادہ شرف والا، ہر چیز سے زیادہ عظمت والا،
تو انسان کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب سے زیادہ شرف والا ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا اللہ پاک نے کہ میں نے تجھے احسن تقویم کا پیکر بنایا، یعنی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بڑی بڑی خوبصورت چیزیں ہیں، زمین بڑی خوبصورت ہے، زمین کے نیچے بڑی خوبصورتی ہے، آسمان بڑا خوبصورت ہے، آسمان پر چمکنے والے چاند اور ستارے بڑے خوبصورت ہیں، لیکن رب نے ستاروں کو خوبصورت نہیں کہا، رب نے چاند کی روشنی کو خوبصورت نہیں کہا، بے شک وہ بھی خوبصورت ہے اپنے مقام پر، لیکن رب نے انسان کو خوبصورت کہا، انسان کو احسن تقویم کا پیکر کہا، تو پتہ چلا ہر مخلوق سے شرف والا بھی انسان ہے اور ہر مخلوق سے خوبصورت بھی انسان ہے، اور ہر مخلوق لا عقل ہے، یعنی اس کے اندر عقل نہیں ہے۔ جانور ہیں ہمارے، یہ ساری چیزیں ہم دیکھتی ہیں، چرند پرند ہیں، عقل ہے، شعور نہیں ہے، دماغ ہے، سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ انسان ہے جس کو باشعور بھی بنایا، با عقل بھی بنایا اور سمجھ بوجھ بھی دی، اور پھر سمجھانے کے لیے رب نے قرآن بھی دیا، سمجھانے کے لیے رب نے 1,24,000 پیغمبر بھی مبعوث فرمائے۔ جب اتنا بڑا نظام رب تبارک و تعالی نے انسان کی خوبصورتی کے لیے پیدا کیا، تو انسان ذرا اپنے من کے اندر غور کر کے تو دیکھ، اپنے دل کے اندر جھانک کر تو دیکھ، کیا باقی چیزیں انسانوں کے علاوہ باقی چیزیں رزق نہیں کھاتی؟ کیا انسانوں کے علاوہ باقی چیزیں بچے نہیں پیدا کرتی؟ کیا انسانوں کے علاوہ باقی چیزیں خوبصورت نہیں ہیں؟ فرمایا سب کچھ خوبصورت ہے، لیکن کیا ہے؟ ہر شے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے اپنے مقررہ رستوں پر چل رہے ہیں۔ سورج، زمین، ستارے، چاند، یہ سارے کے سارے ان کے دائرے بنے ہوئے ہیں، مقررہ رستے ہیں۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو رب نے حکم دیا اس سے ہٹنا نہیں ہے۔ جس دن سورج اپنے رستے سے، اپنے مدار سے ہٹ جائے گا، اس دن قیامت آ جائے گی۔ جس دن چاند اپنا رستہ چھوڑ دے گا، اس دن قیامت آ جائے گی۔ تو ہر چیز جب رب کے حکم کے تابع زندگی بسر کر رہی ہے، تو انسان، میں اور آپ کیوں رب کی ذات سے غافل ہیں؟ تو حاضرین محترم، اپنی زندگیوں کو ٹٹولا کریں، اپنی زندگیوں کو دیکھا کریں۔ صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ جانوروں کی طرح ہم اس دنیا میں آئے اور جانوروں کی طرح چلے جائیں گے۔ جانوروں سے تو حساب نہیں ہوگا، جانوروں سے نہیں پوچھا جائے گا، انسان سے پوچھا جائے گا، انسان تیری زندگی کا مقصد کیا تھا؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں با مقصد زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب با مقصد زندگی بسر کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ بے مقصد زندگی بسر کرنا انسان کا کام نہیں ہے، انسان کا کام ہے با مقصد زندگی بسر کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں اچھی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بابرکت محفل کو اپنے دربار میں قبول فرما کر ہمارے بزرگ اللہ پاک ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو فکر آخرت عطا فرمائے۔ محفل کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگ آئے، آپ نے چاول کھائے، لنگر کھایا، چلے گئے، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم لوگ سیکھ لیں، کچھ نہ کچھ ہم لوگ حاصل کر لیں، کوئی سبق لے لیں۔ تو آج کی زندگی کا سبق یہ ہے کہ اپنے رب کو راضی کریں، رب کے حکم کی خلاف ورزی نہ کریں۔ رب نے زندگی کو پیدا کیا انسان کو سمجھانے کے لیے، موت کو پیدا کیا انسان کو سمجھانے کے لیے، اور زندگی اور موت کا متن رب نے جب اکٹھا کیا تو فرمایا زندگی کا مقصد اور موت کا مقصد یہ ہے کہ ایکم احسن عملا، اچھے عمل کر کے رب کی بارگاہ میں آؤ تاکہ رب بھی خوش ہو اور تم بھی کل قیامت کے دن خوش ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔